رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات محترم، روزے کے آداب اور مسائل کے متعلق گزارشات کر رہا ہوں۔ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ روزے کی حالت میں کون سے کام ہیں جو کر لے انسان تو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی روزہ قائم رہتا ہے اور درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو ہماری رہنمائی فرمائی، ان میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اپنے چہرے کو صاف رکھے، اپنے لباس کو صاف رکھے۔ تو روزے کی حالت میں چہرے کو دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ ایسے امور ہیں جن سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جب کلی کرے تو انسان کو اپنے منہ کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا چاہیے کہ منہ میں جو پانی جس سے کلی کی ہے وہ تمہارے منہ کا حصہ نہ رہے، بلکہ 2-3 دفعہ اپنے منہ سے نکال دیا جائے اس پانی کو، تو انشاءاللہ پھر اگر خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہو بھی تو روزے پہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جان بوجھ کے اس طرح کرنا کہ منہ کو پانی سے گیلا کر لینا اور پھر اپنے حلق میں اتار لینا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی ڈالو، لیکن ساتھ ہی فرمایا روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا کہ تم مبالغہ کرو کہ وہ ناک والا پانی حلق تک پہنچ جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے انتہائی گرمی کی حالت میں تھی تو رسول اللہ کو اپنے سر پہ پانی بہاتے ہوئے دیکھا، اور اس وقت آپ روزے کی حالت میں تھے۔ تو روزے کی حالت میں سر پہ پانی بہانا اور جسم پہ پانی بہا کے نہا کے اپنے آپ کو تازہ دم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ گرمی کے اندر اپنے ایک کپڑا گیلا کر کے اپنے بدن پہ ڈال دیتے، یعنی اوپر قمیض کی جگہ وہ چادر بھگو کے اپنے جسم پہ ڈال دیتے۔ اس سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح مسواک کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے کہ میں گن نہیں سکتا کہ آپ اتنی مرتبہ کرتے۔ یہاں آج ایک جدید صورت ہے ٹوتھ برش، پیسٹ کے ساتھ کرنا۔ اس میں اگر حلق میں نہ جائے تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن بہتر بات یہی ہے کہ روزے کی حالت میں انسان مسواک کر لے، ٹوتھ پیسٹ نہ کرے، اسے رات کو کسی وقت کر لے، یا روزہ سحری میں سحری کھانے سے پہلے یا رات کو سوتے وقت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا۔ پچھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ جسم پہ ٹک لگا کے اس میں ایک دوا بھری جاتی ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جو ناڑ میں نہیں، وین میں نہیں، مسل میں انجیکشن لگایا جاتا ہے، جس کے اندر مارفیا یعنی نشہ نہ ہو اور طاقت کا نہ ہو، تو وہ
روزے کی حالت میں لگوایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آج کل بہت سی بیماریوں کی وجہ سے خون ٹیسٹ کے لیے دینا پڑتا ہے، تو روزے کی حالت میں اگر وہ خون دیتا ہے ٹیسٹ کے لیے تو کوئی حرج نہیں، لیکن خون دوسرے کو دینے کا مطلب اپنے روزے کو برباد کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی کو خون دینا چاہتا ہے تو روزے کی حالت کے جب روزہ افطار کر لے اس کے بعد ایسا کرے، لیکن اگر وہ روزے کی حالت میں کرتا ہے تو اس کے روزے کو، کیونکہ اندر نہیں کوئی چیز جا رہی، وہ باہر آ رہی ہے، اگر وہ برداشت کر سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں خون دینے کے باوجود اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو وہ خون دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح تکلیف ہوتے ہوئے ناک، کان اور آنکھ کے اندر ڈراپس ڈالتے ہیں، تو یہ اگر وہ اتنا نہ ڈالا جائے کہ وہ حلق میں چلا جائے، یعنی تھوڑا سا قطرہ ڈال دیا جائے ناک میں، کان میں یا آنکھ میں، تو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس زمانے میں رسول اللہ روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح آج بعض لوگوں کو سانس کی بیماری ہوتی ہے بیچاروں کو، اور بعض اوقات سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ انہیلر لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے، اس میں ایک دوا ڈالتے ہیں جس سے بھاپ نکلتی ہے، اس کے گلے میں وہ ریلیکس مل جاتا ہے، وہ آسانی سے سانس لے لیتا ہے۔ تو انہیلر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے اندر پانی نہ ہو، اگر وہ صرف ہوا جو ہے بھاپ اس کے اندر جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اس کا روزہ درست ہوگا۔ اسی طرح گھروں میں خواتین کھانا پکاتی ہیں تو ان کھانے کو چکھنا کہ اس میں نمک، مرچ یا جو چیز ڈالی ہے وہ درست ہے، وہ اپنی زبان پہ لگا کے تھوک دیں تو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، لیکن ہر بندے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو چکھتا پھرے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، وہ ان کی مجبوری ہے اور ان کی مجبوری کی وجہ سے وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ایک شخص اگر بھول کے کھا لیتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں، بس نہ دانستہ کوئی بھی چیز پڑی ہوئی تھی، پکڑی، وہ پینے والی ہے تو پی لی، کھانے والی ہے تو کھا لی، تو بعد میں اسے یاد آیا کہ میرا تو روزہ تھا، تو اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں، انشاءاللہ اس کا روزہ درست ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس امت پہ بہت بڑا رحم یہ کیا ہے کہ یہ اگر بھول کے کوئی کام کر لے تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں فرماتے ہیں۔ اس کی مثال سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ جو بھول کے مجھ سے ہو جائے اس کا مواخذہ نہ کرنا، تو اللہ نے فرمایا تھا نعم، ہاں میں تیرا مواخذہ نہیں کروں گا، ہاں جان بوجھ کے کرے گا تو پھر غلط ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، مثلاً قے کا آ جانا، یہ اس کے بس میں نہیں تھی، تو قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر جان بوجھ کے انگلی ڈال کے قے کرے گا تو پھر روزہ نہیں رہے گا۔ تو اگر قدرتی طور پہ قے آ جاتی ہے تو اس پہ نہیں، جس طرح کے بعض فقہا نے اس کے متعلق ایک سخت شرط لگائی ہے، جی اگر منہ بھر کے قے آئے تو ٹوٹ جاتا ہے، وگرنہ نہیں، منہ بھر کے آئے یا تھوڑا آئے، قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا اور آپ نے فرمایا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح فطرتی بات ہے کہ انسان بعض اوقات کو، خصوصاً نوجوانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سوئے سوئے احتلام ہو گیا، اور بعض اوقات جوان سمجھتے ہیں کہ شاید اب میرا روزہ نہیں رہا، ایسی بات نہیں، یہ بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو اسے غسل کر کے اپنے روزے کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، نہ کہ اس اپنے روزے کو ختم کر دے، انشاءاللہ اس کا روزہ درست ہوگا۔
تو یہ وہ امور ہیں جو انسان بحالت مجبوری کے اندر ایسے کام کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ انشاءاللہ درست ہوگا۔ اسی طرح کچھ ایسے معاملات ہیں جو انسان انہیں بڑا ہلکا لیتا ہے، لیکن وہ انسان کے روزے پہ اثر انداز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا روزہ ہی نامقبول ہو جاتا ہے۔ وہ امور کون سے ہیں جن کی وجہ سے انسانی روزہ برباد ہوتا ہے؟ اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔